الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها وفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ہم ایک بار پھر اپنی اس مجلس میں شامل ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک خیر ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو خیر پہ جمائے رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات پہ نہ تو خوش ہو سکتا ہے، نہ ہی کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، نہ ہی کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ میں نیکی پہ ہوں اور اسی طرح رہوں گا۔ یہ جو خیر کی زندگی گزارنا ہے ایک مشکل والی زندگی ہے، آسان زندگی نہیں ہے۔ یہ نیکی پہ جو زندگی گزارنا ہے، تقوی والی جو زندگی ہے، یہ اپنے ساتھ بہت ڈیمانڈز لے کے آتی ہے۔ جس چیز میں زیادہ رسک ہوتا ہے، انگلش والا رسک with K at the end not Q in the end، رسک نہیں، پچھلی دفعہ رسک کی بات ہو رہی تھی، یہ رسک ہے۔ جس چیز میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، جس چیز میں زیادہ جستجو اسٹرگل ہوتی ہے، اس میں ریوارڈ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک آبزروڈ چیز ہے، دیکھی بھالی چیز ہے۔ ہم نے زندگی میں یہی دیکھا ہے، بہت کامن ایک سیئنگ بھی ہے، نو رسک نو ریوارڈ۔ تو جب اگر اسی چیز کے اوپر ذہن میں رکھ کے دیکھا جائے تو یہ جو دینی زندگی ہے یہ بھی ایک مشکل زندگی ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان تذبذب میں ہے، یعنی کہ اگر آپ کو یقین ابھی کامل نہیں ہے، تو پھر بھی بندہ اگر آپ کو کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں سارا کچھ کر تو رہا ہوں، کیا اس کے بعد کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اتنا میں برداشت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہوں، عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ بے فکر زندگی نہیں گزار رہا، ہر چیز پہ مجھے خیال رکھنا ہے۔ باہر کھانے جاتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حلال حرام کا فرق کرنا پڑتا ہے۔ مال میں جاؤں تو اپنی نظریں نیچے رکھنی پڑتی ہیں، بات کرتے ہوئے کسی کو میں چکمہ نہیں دے سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نمازوں کا مجھے خیال رکھنا ہے، صبح فجر پہ جلدی مجھے اٹھنا ہے، وضو میں مجھے خیال رکھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے جب نہانا ہو تو نہانا ہے۔ اتنے جو میں نے مجاہدے اٹھانے ہیں، مشکل کرنی ہے، تو اس کا مجھے واقعی کچھ بڑوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہے، مطلب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ ایسے خیالات آتے بھی ہیں تو اس کا آسان جواب تو یہی ہے کہ رسک ہے، ہائی رسک ہائی ریوارڈ۔ رسک لے لیتا ہوں، اگر واقعی ہو گیا تو پھر ریوارڈ تو بہت بڑا ہے، آگے وعدہ تو بہت بڑا ہے۔ جو چیز ملنے کا وعدہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں موقع دے دیں، ہم ساری دنیا کا تمام مال لے کے آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ وہ جو باقیوں کو ریوارڈ مل رہا ہے وہی ہمیں بھی مل جائے، لیکن اس وقت پھر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا مسکن ہے، گھر ہے، جس میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، جو زندگی ہم جس سے ابھی آگاہ ہیں، جس میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس میں ہم اپنے ارد گرد سب لوگوں کو دیکھتے ہیں، بچپن سے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو اسی دنیا میں ایک روٹین سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ جب بڑے ہوتے ہیں، ہسٹری پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ باقی کے لوگ بھی اسی طرح گزرتے رہے، ان کی بھی یہی سٹرگلز تھیں۔ کچھ لوگ
پاور کے لیے جستجو کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرتے تھے، کچھ دھوکہ دے کے بڑے آگے بڑھتے تھے، جو مالدار تھے وہ ہمیشہ طاقتور رہتے تھے، جو غریب تھے وہ ہمیشہ پستے رہتے تھے۔ یہ ایک جنرل آبزرویشن ہماری اس دنیا کے بارے میں بنتی رہتی ہے۔ اور پھر جب بندہ دیکھتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کر سکوں، لیکن مجھے آگے سے جواب آتا ہے کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی کام نہیں ہے، ابھی اس مہینے خرچہ بہت ہو چکا ہے اور خرچہ نہیں کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آ کے بتا رہا ہوتا ہے میں نے تو یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، بلکہ وہ چیز جس کو میں کرنے کے لیے اتنا چاہت میرے دل میں ہے، اس کے لیے اس چیز کے کرنے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اس نے اس کو ایسے کر لیا جیسے ٹافی کھا کے ریپر پھینک دیتے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو دنیا کی ایک اٹریکشن دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بندے کے دل میں بھی خواہش آتی ہے، ہر ایک کی۔ یہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں آتی تو کوئی پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اس خواہش کا دل میں آنا کہ بھائی میں بھی دنیا میں آرام سے رہوں، میں بھی دنیا میں مزے سے رہوں، میرے بچے بھی چیزوں کو اتنی آرام سے ایکسیس کر سکیں جتنا فلاں کرتا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہم کمپیریزن کریں گے اپنے سے امیڈیٹ اوپر والے کو یا 2-3 اوپر والوں کو۔ یہ بھی ایک عجیب سائیکولوجیکل چیز ہے۔ جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کرے گا جس کے پاس ایک گھر کے رہنے کی جگہ ہے، جس کے پاس گھر کے رہنے کی جگہ ہے وہ دیکھے گا کہ جو بندہ ذرا ایک اچھے مکان میں رہتا ہے اس کے کمپیئر کرے گا، جو اچھے مکان میں رہتا ہے وہ کمپیئر کرے گا اس سے جو کہ ایک بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، جو بڑے بنگلے میں رہتا ہے وہ کمپیئر کرے گا جو ذرا بڑے کسی محل میں رہتا ہے۔ تو ہم جب جستجو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے ہم اپنے آپ کو ریئلسٹک بھی رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ میں بس ڈائریکٹ ایمینشن میں پہنچوں گا، یار بس اس سے اوپر مل جائے، مجھے اتنا ہو جائے، بس اتنا ہو جائے تو میں کافی ہے میرے لیے۔ لیکن ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ یہ جو اتنا ہو جائے کہ جو جستجو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب بے گھر سے گھر ملتا ہے تو گھر سے پھر مکان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مکان سے بنگلے کی ضرورت، بنگلے سے محل کی ضرورت، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سائیکل سے چھوٹے بچے جو ہے کہتے ہیں سائیکل دلا دیں، بس ایک دفعہ مجھے وہ سائیکل کا فریڈم مل جائے۔ سائیکل سے موٹر بائک، موٹر بائک سے گاڑی، گاڑی سے پھر اس وقت جو ہے وہ عام سے عام گاڑی مل جائے تو بس پہلی گاڑی ہو جائے تو بہت مزے ہے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوئی وہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں مل بھی جائیں، یہ سب چیزیں حاصل بھی ہو جائیں تو انسان کا جو حق ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی شروع میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو شخص محض دنیا کے لیے ارادہ رکھے، جستجو رکھے، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو، اس کی خوبصورتی اس کو جو ہے اپنی طرف کھینچے، اس کا دل چاہے کہ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کے مزے ہیں، یہ دنیا میں جو چیزیں عیاش اور انعام ہے وہ مجھے بھی ملے، میں بھی اس کو پاؤں، میں بھی اس میں انجوائے کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نوفی علیہم اعمالہم، تو ہم اس کے اعمال کو اس کو جو چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی کر دیتے ہیں۔ ونوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور پھر اس کے لیے اس کا جو حق ہے وہ اس دنیا میں کم نہیں کیا جاتا۔ جو شخص اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور اس دنیا کی خوبصورتی سے، اس دنیا کی زینت سے، اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلکہ شیطان نے مزین کیا ہوا ہے مختلف خوبصورت چیزوں سے، کہ جو ان چیزوں سے ہم اٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں، مال و دولت، عیش و عشرت، بڑے بڑے ٹائٹلز، طاقت کا نشہ، ان ساری چیزوں سے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اصل میں مزین کی گئی ہیں اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص اس دنیا کی زندگی کے لیے وزینتہا،
اور اس کی خوبصورتی کے لیے کوشش کرے، ارادہ کرے، اس کی جستجو یہی ہو کہ یہی ہے میرا مقصد، یہی میرا حصول ہے، یہی میرا اینڈ پوائنٹ ہے، میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محنت کا، اس کے عمل کا، اس کی جستجو کا پورا بدلہ دیتے، اس کو اس دنیا میں کامیاب کرتے ہیں۔ جو اس دنیا میں محنت کرتا ہے، جو اس دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، نئی چیزیں، نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں پورا اجر عطا کرتے، اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت کو پڑھنے سے تو بندے کے دل میں ایک شاید امید پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر تو دنیا میں محنت کرنی چاہیے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، دنیا کے پیچھے لگنا چاہیے، کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ دے رہے ہیں دنیا کو، دنیا میں وقت لگانے سے، کام کرنے سے، محنت کرنے سے دنیا حاصل ہو رہی ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو پوری چیز دیں گے، نوفی علیہم اعمالہم، اس کو پورا اس کے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، تو پھر ہم کیوں جو ہے یہ کہیں کہ جی دنیا سے بھاگے رہیں؟ کیوں کہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر محنت دنیا میں لگا دی، جنہوں نے اپنی دنیا کو ہی اپنا اینڈ گیم بنا لیا، جنہوں نے کوشش کی ہی صرف دنیا کے لیے، اس کی زینت کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کی دولت کے لیے، جو اس دنیا کی عیش و عشرت سے، جو اس دنیا کی عارضی خوبصورتی سے دھوکہ کھا گئے، ان کو ان کی محنت کے بدلے دنیا تو ضرور ملے گی، لیکن ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیس لہم فی الآخرہ آخرت الا النار، ماں سوائے آگ، وحبط ما صنعوا فیہا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، جو کچھ محنت کی ہوگی، جتنی اچھائیاں کی ہوں گی، خیریں کی ہوں گی، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے جو آسان جو ذہن میں امیج آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے دھواں بن کے ختم ہو جائے وہ چیز۔ بلون جس طرح ہوتا ہے نا، بلون پہلے تو سالڈ نظر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو آپ پن لگائیں تو ختم، بالکل غائب، نہ اس کی اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے جتنے بھی عمل ہوں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا، وہ سب کے سب جو ہے وائڈ ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت سننے کے بعد لگتا ہے کہ بھائی اب تو ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے، مطلب ہمیں تو صرف جو ہے وہ اس دنیا میں کیا فائدہ کوئی محنت کرنے کا، کیا فائدہ کوئی کام کرنے کا، کیا فائدہ کسی بھی جستجو کرنے کا۔ یہی بات میں آج کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بطور مسلم، بطور مومن، بطور سالک، وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں اللہ کا قرب، اخروی زندگی میں کامیابی، ہمارے لیے اس دنیا میں آبجیکٹیو کیا ہے؟ کیا ہم نے دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ بالکل دنیا سے ہٹ کٹ کے، بالکل اس سے کنارہ کش ہو کے، بس ایک جھونپڑی مل جائے، ایک ہمیں جو ہے وہ وضو کے لیے لوٹا مل جائے اور ایک مصلی مل جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے زندگی، بس اسی طرح زندگی گزارنی ہے، یا اس دنیا میں اور بھی ہم نے کچھ کرنا ہے؟ یہ جو دو آیتیں مبارکہ ہیں یہ بہت اہم ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو صرف دنیا کو اپنا آبجیکٹیو بنا لیتا ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ اگر ہمارا آبجیکٹیو آخرت ہے تو پھر اس دنیا میں پورا رہنا، بلکہ بھرپور رہنا بالکل عین دین ہے، سنت ہے، جائز ہے۔ جب تک یہ دنیا ہمارے دل میں داخل نہ ہو جائے، ہمارے زندگی کا مقصد نہ بن جائے، ہمیں اچھے برے کی تمیز نہ بھلا دے، ہمیں حق اور باطل میں فرق نہ مٹا دے، تب تک اس دنیا کے لیے جستجو کرنا، محنت کرنا بالکل 100% صحیح۔ بلکہ
ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں، ہم جس پروفیشن میں بھی ہیں، ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں، ہم جس زندگی کی سٹیج میں بھی ہیں، ہم سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کریں، احسان کے ساتھ کریں۔ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کام میں 2 نمبری کر دیں۔ اگر ہمارا پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہے تو میں بس چلاؤ کام کرتا رہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا کروں، یہ تو دنیا ہے، میں نے اس میں کیا کرنا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں انجینئر ہوں، میری جو کام ہے اس کو میں اگر ہاف ہارٹیڈلی کرتا رہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے، ہم ایکسکیوز یہ دے دیں کہ یہ تو جی دنیا تھی، اس کو میں نے کیا کرنا۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے اپنی پڑھائی میں اچھا نہ کریں، رزلٹس اچھے نہ آئیں اور ہم اسمارٹ بن کے آ کے اپنے والدین کو یہ کہہ دیں کہ جی پاپا یہ تو دنیا ہے، مطلب میں کیوں دنیا پرسو کروں، ہے نا، میں تو دیکھیں الحمدللہ دین کرتا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، یہ کرتا ہوں، مسجدیں کر رہا ہوں۔ پاپا بھی آگے سے خوش ہیں، ہاں ماشاءاللہ میرا بیٹا۔ تو یہ بیوقوفی ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ ہم اس دنیا میں ہاف ہارٹیڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے 3 شعبے بیان کیے، ایمان، اسلام اور احسان، اور پھر قرآن میں متعدد جگہ یہ بات کا ہمیں ریمائنڈر دیا کہ یہ جو زندگی ہماری، یہ دنیا، بلکہ 3 آیات ایسی ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ ابھی انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور موت، یہ دنیا، بلکہ یہ تمام کائنات اس لیے بنائی گئی کہ یہ آزمایا جا سکے کہ ہم میں سے کون احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ عجیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تبارک الذی میں، سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو بنایا اس لیے کہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس زمین کو اور اس کے اندر موجود تمام کی تر خوبصورتیوں کو، وہی زینت جس کا ذکر دوسری آیت میں آیا کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے اس دنیا کا اور اس کی زینت کا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچ لیا جائے، تاکہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ہم اس کو ٹرانسلیٹ تو اچھے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو کہ دا بیسٹ آف دا ڈیڈز، جو کہ خوبصورتی کے ساتھ کیے گئے۔ پھر سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اس آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ آگے بات چلتی جاتی ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ان کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آسمان زمین 6 دن میں تخلیق کی گئی، کیوں کی گئی؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانچ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ زندگی موت اس لیے بنائی گئی، زمین اور اس کی زینت اس لیے بنائی گئی، حتیٰ کہ تمام آسمان اور کائنات اس لیے بنائی گئی کہ یہ جانچ لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ احسن عمل کرتا ہے۔ یہ بات بہت واضح طور پہ، اب یہ عمل کہاں پہ ہوں گے؟ اسی دنیا میں ہوں گے۔ عمل کی جگہ یہ دنیا ہی ہے۔ اور احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کریں اس کو اس طرح کریں۔ سب سے پہلی بات تو احسن عمل وہ کہ جو کہ شریعت کے حدود کے اندر والے کام ہیں۔ جو کام شریعت سے باہر ہے، وہ چاہے جتنا بھی ہم پرفیکشنل کر لیں، میں بیسٹ چوری کر لوں، ایسی چوری کروں کہ جو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ میں نے یہ اتنا بڑا چوری کر لی، وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام بائی ڈیفالٹ ہے ہی غلط۔ میں کسی کو دھوکہ دے دوں اور ایسا دھوکہ دوں کہ
اگلے ساری عمر بھی سوچتے رہیں، ان کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے دھوکہ دیا ہے، یہ احسن عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہے ہی غلط۔ تو احسن عمل کی پہلی ڈیفینیشن تو وہ ہو گئی جو کہ کام درست ہے، شریعت کے حدود کے اندر ہے، اور دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہو گئی کہ یہ اس امید کے ساتھ ہے کہ اس کا اصل اجر مجھے آخرت میں ملے گا۔ احسن عمل کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی اجر کی امید، اصل اجر کی امید آخرت میں ہے۔ ہم دن بھر نوکری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس کی نیت ہماری یہ ہے کہ اس مال کو میں اپنے اولاد پہ خرچ کروں گا، حلال رزق ہوگا، اولاد کو حلال ملے گا، ان کے اندر نیکی تقویٰ آئے گا۔ میں اب اس مال کو کمانے میں جتنی محنت کروں، اس کا اصل اجر کا مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ کہ اولاد نیک ہوگی، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کہاں مجھے اجر ملے گا؟ آخرت میں اجر ملے گا۔ پہلی چیز کہ وہ کام شریعت کے حدود کے اندر ہو، دوسری چیز کہ وہ اس کے اجر کی امید آخرت میں ہو، اور تیسری چیز یہ کہ جو اس کو کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ میرے اندر اس کام کو اس سے بہتر کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں جو پرفیکشن کا جو کانسیپٹ ہمارے دین میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بینچ مارک کوئی اور ہو، یہ نہیں ہے کہ پرسن اے جو ہے وہ کام اتنا بہتر کرتا ہے تو باقی سب نے بھی پرسن اے کے لیول کے اوپر آ کے کام کرنا ہے۔ ہر بندہ مختلف ہے، ہر بندے کی قابلیت مختلف ہے، ہر بندے کے اندر کیپیبلٹی، اسکل سیٹ مختلف ہے۔ دین میں پرفیکشن یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کر کے، اپنے آپ کو جج کر کے یہ پوچھوں کہ کیا میں اس سے بہتر اس کام کو کر سکتا ہوں، یا میرے اندر بس یہی اس کی لمٹ ہے۔ کیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکوں گا کہ یا اللہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا؟ یہ احسان ہے۔ اب یہ ہم ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی نماز میں، اپنے وضو میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے میں، اپنی اولاد کے ساتھ ان کی پرورش میں، اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت میں، اپنی تعلیم میں، اپنی محنت میں، اپنے کام میں، حتیٰ کہ جو سپورٹس ہم کھیلتے ہیں اس میں۔ یہ خود اپنی ایویلیویشن ہے کہ ہم دیکھیں کہ میں کیا اس سے زیادہ کر سکتا تھا، یا میں نے کوئی شارٹ کٹ لے لیا۔ کیا میرے اندر اس سے زیادہ کرنے کی کیپیبلٹی تھی؟ کیا میں اپنے آپ کو فردر پش کر سکتا تھا، یا بس میں اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا؟ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جو بات ہم نے شروع کی کہ دنیا میں ہماری محنت و جستجو کتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی طرف سوچیں، تو پھر بات یہی آتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اس دنیا میں جستجو کرنی ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو یہ چیز اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ ہم بطور مسلم مختلف شعبوں میں ایکسل کریں۔ ہم جس شعبے میں ہیں، جس کام میں ہیں، جو پروفیشن ہم نے لیا ہوا ہے، اس میں ہم سب سے زیادہ اچھے اور بہتر ہوں، تاکہ اور ہماری نیت اس شعبے میں سب سے زیادہ اچھا ہونے، اس پروفیشن میں سب سے زیادہ اچھے ہونے کی یہ ہونی چاہیے کہ جب میں بطور مسلمان اس شعبے میں ایک نام ہوگا تو لوگوں کو میرے اپنے دین کی طرف بلانے میں مجھے ایک آسانی ہوگی۔ میں ایک ریپرزنٹیٹیو ہوں گا کہ میں اپنی ذات میں، اپنے اخلاق میں، جو میرے اخلاق ہیں جس سے لوگوں نے میری طرف متوجہ ہونا ہے، وہ میری جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ میرا دین ہے۔ اپنے کام میں اچھے ہونا، اپنے اخلاق میں اچھے ہونا، یہ دو چیزیں لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی۔ ہم نمازوں میں بہت اچھے ہو جائیں، رات کو تہجد گزار ہو جائیں، نیکی کرنے میں، باقی اعمال میں، تسبیحات پڑھنے میں بہت اچھے ہو جائیں، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس سے کوئی دوسرا ہمارے دین کی طرف متاثر ہو کے نہیں آئے گا۔ اگر لوگوں کے لیے جو سائلنٹ دعوت ہوتی ہے وہ ہمارے اخلاق ہوتے ہیں، ہم کتنی تمیز سے بات کرتے ہیں، ہم کتنے اچھے، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، ہم کتنا وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہم کتنا اپنی کمٹمنٹس کو اپہولڈ کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے کام میں بھی ایک اتھارٹی ہوں،
ایک گو ٹو فگر ہوں، ایک پرسن ٹو ریکن ود ہوں، لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہوں، تو پھر آپ کے لیے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ سب ساتھی آن لائن تو ہے، کسی کو پرابلم ہوئی ہے آن لائن جوائن کرنے میں، ان کو کہیں ابھی جوائن کر کے دیکھیں۔ کس لوگ تو ہیں آلریڈی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ جو نیکی والی زندگی ہے نا، یہ گزارنا بڑی مشکل لگ رہی ہے، اس میں بڑا ٹائم اور ایفرٹ لگ جاتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نارمل لوگوں کی طرح جو ہے وہ رہوں اور نارمل زندگی گزاروں۔ نوجوان ہیں، ان کے لیے ان کی میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے کیونکہ ارد گرد کا ماحول بندے کو بعض اوقات یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ شاید میں ہی اب نارمل ہوں، میرے میں ہی کوئی مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں جو ہے وہ فکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ چیز کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے اس سے بات نہیں کرنی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، کیا کمپنی اچھی ہے کیا کمپنی اچھی نہیں ہے، زبان کا کیا خیال رکھنا ہے۔ باقی لوگ بھی سب کچھ کرتے ہیں، پھر شیطان ایک اور دھوکہ یہ دے دیتا ہے کہ مجھے ابھی کیا ضرورت ہے یہ سارے کام کرنے کی، جب ہوں گا 40-50 سال کا پہنچوں گا تب جو ہے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی سب بھی اسی وقت جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں، میں بھی تبھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے انشاءاللہ، تب کر لیں گے، کیا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، جب سب نے کر لیا تو میں بھی کر لوں گا۔ تو یہ جو دو دھوکے ہیں یہ بڑے خطرناک دھوکے ہیں، کہ ایک تو کہ سب نے کر لیا میں بھی کر لوں گا، اور بعد میں کر لیں گے، ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں دو چیزیں اپنے آپ کو ہمیں بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور یہ بات اس لیے بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنی سراؤنڈنگز میں یہ بات بھول جانا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز، اگر کوئی برائی جتنی بھی عام ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ برائی ہی رہتی ہے۔ برائی کے عام ہو جانے سے برائی اچھائی نہیں بن جاتی۔ یہ نہیں ہو جاتا کہ ہر ایک کیونکہ یہ کرتا ہے تو اس لیے اگر میں بھی کر لوں گا تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ یہ سب سے کامن دھوکہ یہ ہے کہ ایوری بڈی ڈز اٹ، وائی کانٹ آئی ڈو اٹ۔ ہر ایک ہی تو یہ کرتا ہے، تو کیا یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ ایک دوسرا یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ اس طرح ہوں گے، یہ تو اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ نہ تو ہم کسی دوسرے کے ٹھیکیدار ہیں، نہ ہی ہم نے کسی کو وظیفہ دینا ہے کہ آپ جنت میں ہیں آپ جہنم میں ہیں، نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کو میں جنت میں ڈالوں یا اس کو جہنم میں ڈالوں، اور نہ ہی کسی کو جنت یا جہنم میں ڈال کے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے یہ جنت یا جہنم میں گیا۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چاہے غلط کتنا ہی عام کیوں نہ ہو جائے۔ وہ چیز جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل چیز ہے، ایوری بڈی از لیونگ لائک دس، دس از واٹ نارمل پیپل لیو لائک، یہ ایک دھوکہ ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے کہ ناپاکی اور پاکی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی، خیر اور شر کبھی مختلف ہوں، کبھی ایک جیسے ہو جائے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، بے شک آپ کو خباثت کی کثرت کتنی ہی حیرت میں کیوں نہ ڈالے، آپ کو کتنا ہی کیوں نہ لگے کہ بھئی یہ تو ہر ایک یہ تو کر رہا ہے، یہ تو اتنی عام سی چیز ہے، اگر وہ خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے، بری چیز ہے، وہ بری ہی ہے، وہ بری ہی ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ فاتقوا اللہ، تقوی، یا اولی الالباب، اور وہ لوگ جو سوچتے ہو، عقل رکھتے ہو، سمجھدار ہو، اپنے اندر انالیسس کرنے کی توفیق رکھتے ہو، اپنے آپ کو کرٹیکل تھنکر سمجھتے ہو، لعلکم تفلحون،
تم کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو خود غلط انالیسس کر کے کہ یہ تو کامن چیز ہے، میں بھی اس طرح کر لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، دھوکے میں مت ڈالو۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور ان تینوں باتوں کو اگر میں لنک کروں پوری کہانی میں سمیٹنے کے لیے، کہ دنیا اپنے اندر بہت آسائش اور بہت زینتیں رکھتی ہے، ہمیں ان زینتوں سے، ان آسائشوں سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ توبہ 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 توبہ، یہ تو ہے ہی بری چیز، میں تو اس کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کی جو آسائش ہیں ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کو، ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ لیکن اس دنیا کی زینت، اس دنیا کی آسائش ہمارے لیے آخر مقصد نہ بن جائے، وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو وہ نہ ہو۔ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہمارے لیے آخرت ہو۔ اب جب ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو آخرت ہے تو اب اگر اس دنیا کی زینت اور آزمائش کو پانے کے لیے ہمیں کوئی غلط طریقہ استعمال کرنا ہے، کوئی خراب چیز کرنی ہے، کوئی الٹا کام کرنا ہے، تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، اگر چاہے سب کے سب وہ کام کر کے اس دنیا کی زینت اور آزمائش کو پا رہے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کی زینت کو لینا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے اپنے آپ کو آرام پہنچانا ہے، لیکن اگر اس زینت کو پانے کے لیے، اس آسائش کو پانے کے لیے کوئی غلط کام کرنا پڑ جائے تو پھر وہ غلط کام نہیں کرنا، چاہے اس سے زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ مقصد، ارادہ، امید آخرت ہے، دنیا نہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ یا تو میں بات بہت اچھی سمجھاتا ہوں یا ابھی سارے سو رہے تھے؟ چلے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس دنیا کو، جو اس دنیا کا حق ہے، اسی تک پانے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خواہش پیدا کرے، اور جو اصل مقصد ہے آخرت، اس کو سنوارنے، اس کو پانے اور اس کی جستجو میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔